ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی جانب سے ادارے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کی مذمت۔ راولپنڈی میں پاک فوج نے ادارے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اس حوالے سے صرف افواہیں اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ادارے اور خاص طور پر ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کے خلاف غیر ذمہ دارانہ الزامات قطعی طور پر ناقابل قبول اور غیر ضروری ہیں۔ پاکستان آرمی اپنے آپ کو ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط رکھنے والا ادارہ ہونے پر فخر کرتی ہے، جس کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے جو کہ وردی پوش اہلکاروں کے ذریعے کی جانے والی غیر قانونی کارروائیوں کے لیے پورے بورڈ پر لاگو ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ اگر ذاتی مفادات کے ذریعے اس کے عہدے اور فائل کی عزت و حفاظت وقار کو داغدار کیا جا رہا ہے تو یہ ادارہ اپنے افسران اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ آج ادارے اہلکاروں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک اور پرزور مذمت ہیں۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ آئی ایس پی آر نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور بغیر کسی ثبوت کے ادارے اور اس کے اہلکاروں کے خلاف تکمیز جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرے۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ جیمس کیلورلی نے مائکرو بلانگنگ سیاست سائٹ پر لکھا، میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ معروف عالم دین مفتی مینک نے اس خبر پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا، میں اس کی اچھی اور جلد صحتیابی کی خواہش کرتا ہوں۔ ہر قسم کا تشدد سراسر غلط اور ناقابل قبول ہے، چاہے ہمارے اختلافات کچھ بھی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریں اثنا پاکستان میں یورپی یونین EU کے وفد نے یہ کہا کہ تشدد کسی بھی شکل کا ہو غلط اور ناقابل قبول ہے۔ پنجاب پولیس کو اس ویڈیو بیان میں ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو گولی ماری کیونکہ وہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔ اسے قوم کو گمراہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، میں صرف عمران خان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب سے معزول وزیر اعظم نے لاہور چھوڑ کر لانگ مارچ شروع کیا تب سے اس نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مزید کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں اور میں نے یہ حملہ اپنے طور پر کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ شام وزیر آباد میں حقیقی آزادی مارچ کے کنٹینر کے قریب فائرنگ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان زخمی ہو گئے تھے۔ قاتلانہ حملے میں عمران خان سمیت 6 افراد زخمی اور ایک شخص جاں بحق ہوا۔ فائرنگ کے بعد مارچ کے دوران بھگدڑ مچ گئی اور کنٹینر پر موجود رہنما بھی خوفزدہ ہو گئے۔ فائرنگ کے وقت قافلہ قریب پہنچ چکا تھا۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک کے چیئرمین عمران خان پر دن دہاڑے حملہ انتہائی تشویشناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ کہا کہ میں عمران خان اور دیگر تمام افراد کی حفاظت، سلامتی اور صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق زخمی ہوئے۔ صدر نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ